بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آب حیات کے متعلق یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اسے پیے گا یا اس میں غسل کرے گا اسے حیات دائمی اور بقائے دوام حاصل ہو جائے گا۔ آب حیات کا تصور بہت قدیم ہے۔ اس دور کی داستانوں میں 3 اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات یا نہر حیات تک پہنچے ہیں۔ ان میں حضرت خضر، حضرت الیاس اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام شامل ہیں۔ مذکورہ داستانوں کے بیان کے مطابق آب حیات حضرت خضر اور حضرت الیاس کو نصیب ہوا اور یوں وہ حیات دائمی کے حامل ہو گئے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں یہ طے کرنا بہت مشکل ہے کہ آیا آب حیات کا کوئی وجود تھا، ہے یا نہیں، اور حضرت خضر سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اس ضمن میں تفسیردان اور محدثین مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے کہ خضر نے چشمہ حیوان یا نہر حیات سے پانی پیا اور وہ حیات ہے، جبکہ کچھ اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ تفسیر خازن میں امام علاء الدین علی بن محمد نے اور شیخ ابو عمر بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر اور الیاس جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ کہف سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیات نمبر 61 تا 66 میں ارشاد ہوا، موسیٰ کو حکم ہوا کہ ہمارا ایک بندہ جو تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار میں اس تک کیسے پہنچوں؟ حکم ہوا جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی نمک آلودہ لے لے، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ چنانچہ جب موسیٰ مجمع بحرین، وہ جگہ جہاں بحیرہ روم اور فارس آپس میں ملتے ہیں، اس میں نہر حیات کے نزدیک پہنچے تو وہیں ایک چٹان کے قریب کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ مچھلی آپ کے ساتھی یوشع بن نون کی زنبیل میں تھی۔ پانی کے قطرے جیسے ہی اس پر پڑے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غوطہ زن ہو گئی اور وہ ایک سوراخ کے ذریعے بشکل سرنگ پانی میں اترتی چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ یہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو یوشع سے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے آؤ۔ یوشع نے کہا، وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں عجب انداز سے جست لگا کر پانی میں غائب ہو گئی تھی، اور آپ کو بتانا مجھے شیطان نے بلا دیا۔ موسیٰ نے کہا، پس واپس چلو، اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی۔ جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے بعد السلام کہا کہ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی ہوں۔ یہی خدا کا نیک بندہ حضرت خضر تھے۔ اس کے بعد کی تفصیل عام ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو عمل میں کروں آپ سوال نہیں کریں گے۔ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اپنے قارئین اور ناظرین کو بس یہیں تک لانا مقصود تھا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نہر حیات کے پانی میں خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس پانی کے چھینٹے پڑنے سے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام تو مقیم وہیں تھے۔ تو کیا آپ اس پانی سے مستفیض نہیں ہوئے ہوں گے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بے شک جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آب حیات اور حضرت خضر کا واقعہ حضرت ذوالقرنین سے بھی وابستہ ہے۔ مختلف تاریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے، جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے، اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو ایک مچھلی دے کر خضر کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایات دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی دشواری اور محنت شاقہ کے بعد آخر یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ سب اپنی مچھلی جمع کرا دی۔ چنانچہ سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی، سوائے حضرت خضر کے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا
میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی تھی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی ازراقی کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خضر بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں، جبکہ ایک محتاط اندازے کے تحت حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو یا تو عمر طولانی دی گئی تھی یا پھر وہ بحکم خدا بقید حیات ہے، واللہ اعلم۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کی نماز جنازہ پڑھانے والے تھے کہ ایک آواز سنائی دی، ابھی ٹھہر جائیے، چنانچہ جب تک وہ آنے والا نہیں آیا آپ رکے تھے۔ بعد میں جب لوگوں نے دریافت کیا، آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ قارئین کرام، یہ ایک لامتناہی تحقیقی بحث ہے، مگر بربنائے طوالت ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں حقیقت اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین کیا پیغمبر تھے یا اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تھے۔